السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں۔ رمضان المبارک کے 13 روزے اس وقت پاکستان میں مکمل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت فرمائیں۔ آج کی ویڈیو میں روزوں کی مناسبت سے جس ٹاپک پہ چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر اور تقوی۔ اس ٹاپک کے اندر 2 لفظ ہیں، صبر اور تقوی۔ مختصراً میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ صبر کا رمضان کے ساتھ اور روزے کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور روزہ بذات خود یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب علماء نے صبر کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، طاعات پہ صبر، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے جتنے بھی کام ہیں ان کو طاعات کہتے ہیں، یعنی وہ سارے کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کو طاعات کہتے ہیں۔ ان پہ صبر کرنا، مثال کے طور پہ عبادات پہ صبر، نماز، تلاوت، ذکر، قیام اللیل، تراویح وغیرہ پہ صبر کا مطلب یہ کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو کرنا، ان کو ادا کرنا، اور ان کے تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اوقات کی پابندی کرتے ہوئے ادا کرنا، عبادات کو ادا کرنا، یہ صبر ہیں، تو اس کو طاعات پہ صبر کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے صبر، وہ معصیت پہ صبر ہیں۔ جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں، جتنے بھی برے کام ہیں، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے انسان کا کردار خراب ہو سکتا ہے، اس سے صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو روکنا، اس سے رکنا، اس سے اپنے آپ کو زبردستی روکنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور تیسری قسم علماء نے صبر کی یہ لکھی ہے کہ تقدیر پہ صبر کرنا۔ تقدیر پہ ایک صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی میں آنے والے حالات جو پیش آئیں، جو تکالیف اور مشکلات پیش آئیں، اور جن مشکلات کا سامنا ہوں، بیماریوں کی صورت میں یا کسی اور حادثات کی صورت میں، ان پہ صبر کرنا، یہ سمجھ کر کہ ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا، اس پہ صبر کرنا۔ یا یہ ہے کہ آنے والی تکلیفات پر جو ہے واویلا نہ کرنا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس پہ خاموش ہو جانا، اس کو سہ جانا، اس کو، یہ ایک صبر کی تیسری قسم ہے۔ تو صبر بہت بڑی نعمت ہے، اور کردار سازی کے لیے، خود سازی کے لیے صبر ایک بہت بڑی صلاحیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائیں۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے، اجر عظیم بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ بغیر حساب کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حساب نہیں رکھیں گے، ان کو اٹھا کر دیں گے، اللہ پاک اپنے حساب سے ان کو دیں گے، ہمارے حساب سے بے حساب ہوگا۔ تو صبر اور روزے کا بڑا ہی زبردست تعلق ہے کہ انسان جو ہے روزے کی حالت میں جہاں اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور دیگر امور سے بچاتا ہے، وہاں جو جتنے بھی اللہ کے نافرمانی کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے کانوں کو بچائیں اور اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، الزام تراشی، بہتان، کسی پر الزام لگانا، کسی کی عزت خراب کرنا، یا لغویات، فضولیات، جتنی بھی ایسی فضول باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کانوں کو غلط چیزیں اور غلط آوازیں سننے سے کانوں کی حفاظت ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو، اور اپنے پورے اعضاء و جوارح اور اپنے پورے جسم کو بچانا، یہ صبر ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ تقوی۔ تقوی کا مطلب بچنا، یہ بھی صبر کے مترادفات میں سے ہی ہے کہ تقوی جو ہے یہ بچنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچانا، یہ ہے تقوی۔ تو روزے کا جو ہے اور تقوی کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ تقوی کو روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد قرار دیا ہے۔ روزے کا جو فلسفہ ہے، روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے، وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی پچھلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ یہ جو رمضان میں 1 مہینے کی جو اللہ پاک جو ٹریننگ دیتے ہیں، ہر سال جو ٹریننگ کا ایک سیشن ہوتا ہے پورے 1 مہینے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی یہ ٹریننگ ہے کہ صبح سے شام تک وہ سارے کام جو عام حالات میں، یعنی رمضان کے علاوہ وہ حلال ہوتے ہیں، یعنی کھانا پینا یا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق وغیرہ، یہ وہ کام ہے جو عام رمضان کے علاوہ عام روٹین میں، عام دوسرے مہینوں میں یہ کام جو ہے نا یہ حلال ہیں،
یہ مباحات میں سے ہیں. تو رمضان میں روزے کے دوران یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. کھانا پینا حرام روزے کی حالت میں، اور اسی طریقے سے اپنے بیوی سے تعلق قائم کرنا یہ روزے کی حالت میں حرام ہے. تو جہاں وہ چیزیں جو عام طور پہ حلال ہیں وہ رمضان میں روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں، تو وہ چیزیں جو عام حالات میں حرام ہیں، جو پوری زندگی انسان کے اوپر حرام ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، غیبت ہیں، چغل خوری ہیں، یا دیگر جتنے بھی یعنی فساد کے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں، انسان کے معاشرے میں اور سماج میں فساد آ سکتا ہے، وہ سارے کے سارے کام اگر حرام ہیں تو وہ روزے میں وہ بدرجہ اتم، وہ بدرجہ اولا اور زیادہ وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں. انسان کے اوپر ان کی حرمت کی وعید اور زیادہ سخت ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا فرمائیں اور تقویٰ بھی عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ.